سورہ انفال آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا إِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ واللہ مع الصابرین۔ ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو آپ قتال پہ، جنگ پہ ابھاریں۔ ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں 20 ثابت قدم ہوں تو وہ 200 کے اوپر غالب رہیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، اور اگر وہ 100 اس قسم کے ہوں تو وہ 1000 کے اوپر غالب ہوں گے کافروں پہ، اس لیے کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اور پھر اب اللہ نے جان لیا کہ تم میں کمزوری بھی ہے اور بوجھ کو ہلکا کر دیا اس نے تم سے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، اب مقابلہ یہ ہے کہ اگر 100 ثابت قدم ہوں تو وہ 200 پہ غالب آئیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر 1000 ہوں تو وہ 2000 پہ اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے۔ وَاللَّهُ مع الصابرین، اور اللہ ثابت قدم لوگوں کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض، کسی نبی کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ قیدی بنائے اور زمین میں ابھی ٹھیک طرح خون بہا نہیں۔ تریدون عرض الدنیا، تو کیا تم دنیا کی چیزیں چاہتے ہو؟ واللہ یرید الآخرہ، جبکہ اللہ تمہارے لیے آخرت کو چاہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اور اگر پہلے سے ایک چیز بطور حکم لکھ نہ دی گئی ہوتی تو جو کچھ تم نے لیا اس کی وجہ سے ایک بڑا عذاب تمہیں آ پکڑتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، بس جو کچھ تم نے اب مال غنیمت کے طور پہ حاصل کیا ہے اس کو کھاؤ حلال اور پاکیزہ سمجھ کے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آج کے درس کے ہمارے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ مومنین کو قتال پہ ابھارتے رہیں، جنگ پہ ابھارتے رہیں۔ جنگ میں اترنا اور کودنا کسی بھی وقت کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں تو جنگ سے مراد مرنا اور مارنا ہے، دوسری تو چیز نہیں ہے۔ اب تو پھر کچھ نہ کچھ صورتحال مختلف ہو گئی، تو اس جنگ میں کودنے کا مطلب موت کو بالکل اپنے سامنے دیکھنا ہے۔
اس لیے ایک ایسے مشکل کام کے لیے ایک مسلسل جہد چاہیے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان کو قتال پہ ابھارتے رہیں، اس لیے کہ خبریں تو آ رہی ہیں کہ مکہ والے بدر کا انتقام لینے کی بڑی زبردست تیاری کر رہے ہیں، اسلحہ بھی اکٹھا کر رہے ہیں، لوگوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں، اور اس طرح ایک منظم فوج، ایک بھاری منظم فوج کو لے کے آ کے مدینہ پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان شہر کے دفاع کے لیے اور ان کے مقابلے کے لیے ایک مسلسل کوشش چاہیے کہ لوگ جنگ پہ تیار رہیں، جنگ کے لیے آمادہ رہیں، لڑائی کے لیے آمادہ رہیں، ہر وقت جس وقت بھی حکم ہو وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکل آئیں۔ لیکن ساتھ میں انہیں بشارت دی گئی، اس لیے کہ اس زمانے میں ان کی تعداد بہت کم تھی، جبکہ قریش خود بھی زیادہ تھے اور ان کے حلیف بھی بہت تھے، اور وہ جس وقت چاہیں ایک بڑا لشکر اکٹھا کر سکتے تھے۔ جیسے ابو جہل نے بالکل مختصر سے نوٹس پہ 1000 کا مسلح لشکر اکٹھا کر لیا بدر کے لیے، تو بعد میں وہ اس سے بھی بڑا کر سکتے ہیں جب خوب تیاری کرے تو۔ اس لیے مسلمانوں کو ساتھ میں بشارت دی گئی اس دور میں کہ تمہاری تعداد اگرچہ کم ہے، لیکن یہ سمجھو کہ 1 اور 10 کی نسبت ہے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین، کہ اگر تم میں سے 20 ثابت قدم ہوں گے تو وہ 200 کے اوپر غالب ہوں گے۔ کہا کہ اگر تم میں 100 ثابت قدم ہو تو وہ پھر 1000 کے اوپر غالب ہوں گے۔ اور اس کی وجہ ساتھ بتا دی، اس لیے کہ وہ جو کافر لوگ ہیں تمہارے مقابلے میں آتے ہیں، ان میں سوجھ بوجھ یعنی بصیرت ایمانی نہیں ہے۔ اپنے کام کو جو بھی قدم کوئی اٹھاتا ہے، اور خاص طور پہ لیڈر قسم کے لوگ، کمانڈر قسم کے لوگ، تو وہ تو اسے ہمیشہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ قرار دیتے ہیں کہ یہ میرا بڑا ہوشیاری پہ مبنی کام تھا۔ لیکن جب تک اس کے پیچھے وہ بصیرت ایمانی نہ ہو، اس وقت تک وہ قدم صحیح سمت میں اٹھتا نہیں ہے۔ اور یہ بصیرت ایمانی ہے کہ جو مختصر سی تعداد کو ایک بہت بڑی تعداد کے اوپر غالب کرتی ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی یہ بات گزری ہے ایک اصول کے طور پہ کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ کتنے ہی تھوڑے تعداد میں تھوڑے لوگ تھے جو غالب آئے اور کثیر تعداد والوں پہ، جیسے جالوت جس کے حوالے سے وہاں پہ وہ بات کی گئی کہ جالوت ایک بہت بڑا زبردست لشکر لے کے آیا طالوت کے مقابلے کے لیے۔ طالوت کے پاس 313 آدمی تھے، لیکن اللہ نے ان کو غالب کیا، اور وہ جالوت میدان جنگ میں ڈھیر ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے بدر میں ابو جہل ڈھیر ہو گیا۔ وہ کہا کہ کتنے یہ اللہ کا یہ قانون ہے، اور اس کی وجہ بتائی بھی انہم قوم لا یفقہون، یعنی ان میں سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ وہ سوجھ بوجھ کیسی ہے؟ وہ سوجھ بوجھ وہ ہے جو بصیرت ایمانی سے حاصل ہوتی ہے، وہ لیڈرشپ بصیرت ایمانی سے حاصل ہوتی ہے۔ ورنہ ہر ایک یہ کہتا پھرتا ہے کہ میرا کام جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ جب آدمی وہ کر چکتا ہے بغیر بصیرت کے، جب وہ قدم اٹھا چکتا ہے، اپنے لوگوں کو جنگ میں جھونک چکتا ہے، اور پھر نقصان اٹھاتا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں ایسے کرتے تو یہ ہو جاتا، وہ کرتے تو یہ ہو جاتا۔ وہ فارسی کے ایک شاعر نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا جس کا ایک مصرع تو زبان زدی عام، ہاں کہ آنچ دانا کنر نادان، کہ نادان بھی وہی کام کرتا ہے جو دانا کرتا ہے، اس لیے کہ وہی ایک واحد طریقہ ہے کامیابی کا جو دانا نے کیا۔ لیکن یہ کب کرتا ہے؟ بولے کہ بعد از خرابی بسیار، کہ پہلے اچھی طرح اپنے آپ کو برائیوں میں جھونک لیتا ہے، اپنا نقصان کروا لیتا ہے، بعد میں وہ قدم اٹھاتا ہے۔ جیسے قریش کو سمجھ آئی کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اندر کے ایک آدمی نے کہا کہ میں رسول ہوں، تو وہ اگر سارے عرب کا رسول مان لیا جاتا ہے، ساری دنیا کا رسول مان لیا جاتا ہے،
تو اس میں تو ہماری عزت میں اضافہ ہے، اس میں تو ہمارا نام ہے، اس میں تو ہماری توقیر اور اکرام ہے باقی دنیا کے سامنے، باقی عرب قبائل کے سامنے۔ یہ ہم نے کیا کیا کہ ان کو مارنے کے، ان کو قتل کرنے کے، ان کے ساتھیوں کو ختم کرنے کے درپے رہے؟ نہیں، ہمیں ان سے جنگ نہیں کرنی، ہمیں ان کی بات کو ماننا ہے، اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیا۔ کتنا زمانہ لگا؟ صرف 6 سال۔ 2 ہجری میں بدر ہوئی رمضان میں، اور رمضان 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، اس طرح کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ولیک بعد از خرابی بسیار، یعنی وہ ہزیمت اٹھائی، احزاب میں ہزیمت اٹھائی، سارے عرب قبائل کے سامنے نادم اور شرمندہ ہونا پڑا کہ آپ کو لے کے ہم آئے تھے کہ ہم یہ اور وہ کر دیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکے، الٹا سردی میں ٹھٹھرتے رہے 20 راتیں، اور پھر جانا پڑ گیا۔ اور پھر اسی طرح جو چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئیں، مختلف قبائل کو جو مدینہ والوں کے خلاف ابھارتے رہے، وہ سارے مار کھائی انہوں نے، اور آخر میں کہا کہ ہم ہتھیار ڈالتے ہیں، ولیک بعد از خرابی بسیار۔ تو کام تو اصل میں نادان نے بھی وہی کرنا ہوتا ہے، لیکن نادان میں اور دانا میں یہ فرق ہے کہ نادان خرابی بسیار کے بعد کرتا ہے، دانا پہلے کرتا ہے۔ یہ دانائی وہ ہے کہ جو ایمان سے حاصل ہوتی ہے، بصیرت ایمانی، یہ آدمی کو عطا کرتی ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب یہ جو لفظ الآن ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت تو بعد کے کسی زمانے میں اتری، جب مسلمانوں کی تعداد ٹھیک ٹھاک ہو گئی، صحابہ کرام کی تعداد ٹھیک ٹھاک ہو گئی، اور پھر پہلے زمانے میں جب ان کو 1 اور 10 کا مقابلہ تھا، تو ظاہر ہے یہ تو بطور حکم آیا ہوا ہے، اور اس سے پہلے یہ آیت تو گزر چکی اسی سورہ مبارکہ میں کہ تم یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، کہ جب تمہارا آمنا سامنا کافروں کے کسی لشکر سے ہو جائے تو پیٹھ مت دکھاؤ۔ اب پیٹھ بھی نہیں دکھانی، ساتھ میں یہ حکم بھی آ گیا کہ 1 کے مقابلے میں 10 ہیں، تو وہ تو آمادہ تو تھے، لیکن ایک بہت بڑا بوجھ تھا، ایک بہت بڑا بوجھ تھا۔ جب مسلمانوں کی تعداد تھوڑی زیادہ ہو گئی تو پھر اس بوجھ کو اللہ نے ہلکا کر دیا۔ الآن نے بتایا کہ یہ آیت تو بعد کے زمانے میں اتری جب تعداد بہتر ہو گئی، لیکن چونکہ اس کا تعلق اس مضمون کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو یہاں پہ جوڑا گیا۔ یعنی یہ کام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ بتاتے تھے کاتبین وحی کو کہ اس آیت کو، اس ٹکڑے کو کہاں پہ رکھنا ہے، کس آیت کے بعد کس صورت میں اس کو رکھنا ہے، یہ جو ٹکڑا ابھی میں نے لکھوایا وحی کا۔ تو آپ نے یہ اس کے بعد اس لیے لکھایا کہ قرآن پاک کے اندر ایک نظم ہے، یعنی جو اس نظم کے اوپر میں اکثر و بیشتر زور دیتا رہتا ہوں کہ اس کے بغیر صحیح سوجھ بوجھ آدمی کو نہیں آتی، بات کی صحیح سمجھ نہیں آتی۔ یہ آیت بھی، اس کا یہاں پہ آنا بھی اس نظم کے اوپر ایک دلیل ہے کہ نظم بڑی اہم چیز ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ تو کہا کہ اب اللہ نے تمہارے اوپر تخفیف کر دی، بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ وہ بوجھ جو سابقون الاولون کے اوپر تھا، جو پہلے لوگوں کے اوپر تھا، بعد میں آنے والوں کے اوپر اس کو ہلکا کر دیا گیا۔ کس طرح؟ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اور کہا کہ اس بات کا بھی اللہ کو پتہ ہے کہ اب جو سابقون الاولون کے بعد آنے والے ہیں وہ اس طرح کے عزم و جزم والے اور اس طرح کے کود جانے والے، موت کے منہ میں، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے، اب وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، ان میں کمزوری آ چکی ہے، یعنی عزم کے اعتبار سے کمزوری۔ ہو سکتا ہے کہ صحت کے اعتبار سے یا اپنی ٹریننگ کے اعتبار سے کمزوری نہ ہو، لیکن عزم اور ارادے کے اعتبار کی کمزوری بھی اسے میں آ جاتی ہے، ضعف میں۔ یعنی ایک وہ وقت ہے کہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جنت، جنگ سے پہلے، کہ اس جنت کی طرف جاؤ جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ اس جنت کے لیے کسی بات کا، کسی چیز کا انتظار کرنے کی میرے میں صلاحیت نہیں ہے،
ہاتھ میں کھجوریں تھیں، کھجوریں کھا رہے ہیں. کہا میرے میں یہ انتظار کرنے کی صلاحیت. انہوں نے جو کھائی وہ کھائی، باقی کو وہیں پہ پھینکا اور سیدھے گئے، اور جا کے انہوں نے اپنی تلوار سے جو کارنامہ کرنا تھا وہ کیا اور وہاں پہ شہید ہو گئے. یعنی اس قسم کے لوگ جن کو جنت آنکھوں کے سامنے نظر آتی تھی ان کی تعداد کم ہو گئی. البتہ اصحاب رسول تھے، بعد میں آنے والے لوگ تھے، اور یہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے یہ بات ہوئی، یہ حکم آ گیا کہ تمہارے اوپر تخفیف کر دی گئی. اب کیا ہے کہ تم میں کمزوری ہے. فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ. اب تم نے اگر 100 ثابت قدم ہوئے تو وہ 200 کے اوپر غالب آئے. آپ نے دیکھا وہاں پہ 20 کی بات تھی، 20، یعنی تھوڑے ہیں تو مثال بھی تھوڑوں کی ہے. یہاں پہ تو پہلی مثال 100 کی ہوئی، یعنی اب ان کی تعداد کچھ بہتر ہو گئی. تو کہا کہ وہ 200 کے اوپر غالب آئیں گے، یعنی 1 اور 10 کا وہ تقابل رہے گا، 1 اور 2 ہو گیا. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ. اور اگر 1000 ہوئے تو وہ 2000 کے اوپر اللہ کے حکم سے وہ غالب آئیں گے. اس لیے کہ ان 1000 کے پاس بصیرت ایمانی ہے، اور ان کے پاس وہ جو مقصد ہے جنگ کرنے کا اور جان کو قربان کرنے کا وہ اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے کہ اس کے سامنے یہ دنیا کی زندگی اور اپنی یہ جان انہیں کچھ بھی نہیں نظر آتی. اس کو یہ کوئی اہمیت نہیں دیتے. بس ان سے وہ لوگ کیسے مقابلہ کریں گے جنہوں نے سب کچھ اپنا دنیا کو سمجھ رکھا ہے. کہا کہ اب 1 اور 2 کی نسبت ہے، اور یہ بات یاد رکھو کہ جو ثابت قدم ہے اللہ ان کے ساتھ ہے. یعنی اب بھی ان کے اوپر یہ شرط لگائی کہ تم نے ثابت قدمی دکھانی ہے. جب ثابت قدمی دکھاؤ گے تو پھر اللہ کی معیت تمہیں حاصل ہے، اور جس کو اللہ کی معیت حاصل ہے اس کو شکست نہیں دی جا سکتی. اس کے بعد ہمارے درس کا یہ دوسرا حصہ ہے. اس میں جو 3 آیتیں ہیں اس میں ہمارے مفسرین کو ان کی تفسیر میں بہت زیادہ الجھن پیش ہے. اس لیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں متقدمین کو جو پہلے مفسر تھے درمیان کے زمانے میں، اور پھر متاخرین جو آج کل لکھ رہے ہیں یا پچھلی صدی میں جو کچھ ہمارے پاس جو مواد ہے، اس میں بہت سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے 2 چیزوں کے اوپر اختلاف کیا. ایک تو یہ ہے کہ کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ اس قسم کا عطاب، یعنی ایسا غصہ جو اللہ نے دکھایا ہے درمیانی آیت میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر اور ان کے ساتھ کے صحابہ کے اوپر اللہ کا یہ غصہ اور یہ عطاب کبھی نہیں ہو سکتا. بس اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے آیت کی تعویل، ان 3 آیات کی تعویل کچھ اور کی ہے. اور دوسرے وہ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ یہ خطاب انہی سے ہے، یہ خطاب انہی سے، اور پھر اس کے لیے مختلف دلائل دیے. اب ترجمہ تو آپ نے سن لیا، یعنی یہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض، کہ کسی نبی کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے، یہ اس بات اس لائق نہیں ہے کہ وہ اس کو اختیار کرے ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض، کہ وہ لوگوں کو قیدی بناتا پھرے اور ابھی زمین میں اچھی طرح خون بہا نہیں ہے، زمین خون سے سیراب ہی نہیں ہوئی. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بدر میں یہ ہوا کہ ابتدائی حملے میں ہی جب کفار کو کہ بہت سارے آدمی قتل ہو گئے، تو پھر ان کا ایک طبقہ جو ہے وہ بھاگنا شروع ہو گیا. جب انہوں نے خاص طور پہ دیکھ لیا کہ اب شکست کے علاوہ کچھ نہیں، موت کے علاوہ کچھ نہیں، تو انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا. صحابہ کرام کی ایک بہت مختصر جماعت نے ان کا تعاقب کیا، جبکہ دوسری جماعت نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اس لیے کہ بھاگنے والے اپنے ساتھ اپنا جو لائے تھے وہ تو نہیں لے جا سکتے تھے، انہوں نے تو بھاگنا ہے. اب ہمیں سیرت ابن ہشام میں ایک روایت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو انہوں نے صاحبان بنایا تھا، وہاں پہ پہرا دے رہے تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، اور یہ صاحبان اونچی جگہ پہ تھا. آپ سارا
میدان جنگ جو ہے اس کو دیکھ رہے تھے. تو جب سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں اور مکہ والے وہ بھاگ رہے ہیں اور ان کے پیچھے صرف چند آدمی ہیں، تو ان کے چہرے پہ ناگواری کے اثر آتا ہے. انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ وہ کیا کر رہے ہیں، انہیں پہلے ان کی کمر توڑنی چاہیے بھاگنے والوں کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھانپ لیا اور آپ نے ان سے پوچھا کہ صاحب تمہیں کس چیز سے یہ کیا چیز جو ہے تمہیں ناگوار گزر رہی ہے؟ انہوں نے کہا حضور ابھی ان کی کمر ٹوٹی نہیں، ابھی ان کا زور ختم ہی نہیں ہوا کہ ہمارے لوگ مال اکٹھا کرنا شروع ہو گئے. تو ان کو پہلے اس کفر کو توڑ دینا چاہیے تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں یا نہ میں کچھ بھی نہیں کہا کہ نہیں یہ کرنا چاہیے تھا یا وہ کرنا چاہیے تھا، آپ نے کچھ بھی نہیں فرمایا. اسی طرح یعنی اور بھی ہمیں روایات ملتی ہیں، دوسرے بھی بہت سے لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا، لیکن جو بھاگنے والے تھے ان میں سے ان کو پکڑ پکڑ کے قیدیوں کو بھی لے آئے. اور قیدی بھی اصل میں تو اگر اس کو قتل نہ کریں تو وہ ایک قسم کا مال غنیمت ہی ہے کہ فدیہ لے کے چھوڑیں گے. تو وہ قیدیوں کو لے آئے. پھر جب مدینہ منورہ پہنچے تو اس باب میں مشورہ ہوا، یہ کہ اہم معاملہ تھا، اس باب میں مشورہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قیدیوں کے بارے میں بتائیں کہ ان کا کیا کرنا ہے. اب اس مشورے میں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کو قتل کرنا چاہیے. اور اس کا آپ نے طریقہ بھی بتا دیا کہ جس کا جو رشتہ دار ہے اس کی گردن مار دو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا. اور توقف کے بعد آپ نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ ان کا کیا کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ان کو قتل کریں. آپ نے پھر منہ پھیر لیا. اور پھر توقف کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ ان کا کیا کرنا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور ان کو چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو اللہ ہدایت دے، ان میں سے کچھ کو ہدایت دے، اور جو ان میں سے ہیں مالدار ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ. اب یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ بدر کی جنگ سے پہلے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد سورہ محمد اتری ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو 26ویں پارے میں ہے. اس صورت میں جنگ کے بارے میں کچھ احکامات ہیں. ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، کہ جب تمہارا آمنا سامنا کسی لشکر سے ہو جائے تو پھر خوب مار دیں ان کی گردنوں کو. گردن مارنا اصل میں موت مارنے کی، قتل کرنے کے لیے استعارہ ہے. فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، یہاں تک کہ جب زمین سیراب ہو جائے. یہاں پہ بھی یہ لفظ وہی ہے یسخن فی الارض اسخنتموہ، جب تم زمین کو خون سے سیراب کر چکو تو فشد الوثاق، پھر وثیقے میں سختی کرو. وثیقہ آپ کو پتہ ہے کہ معاہدے کو کہتے ہیں. اب جب کسی نے شکست کھائی کسی گروہ نے تو اس کے ساتھ ایک امن کا یا جو کچھ بھی ہے ایک معاہدہ تو ہونا ہے جنگ ختم ہونے کا. کہا اس میں شرائط کو بہت سخت رکھو. اور دوسرا اس کا ایک اور معنی بھی ہے، وثیقہ کہتے ہیں رسی کو. فشد الوثاق، کہ پھر قیدیوں کو سخت طریقے سے باندھ کے رکھو. یعنی جو تمہارے ہاتھ لگے، جو قتل ہونے سے بچ گئے قیدی آئے، ان کو ٹھیک طرح سے باندھو. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. اب اس کا معنی ہم قیدیوں کی صورت میں لیں گے، اس لیے کہ اس کے بعد یہ حکم آ رہا ہے
کہ پھر تم ان قیدیوں کو یا تو احساناً چھوڑ دو، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدَ وَإِمَّا فِدَاءً، یا تم ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دو، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہ قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے احساناً چھوڑنا ہے یا فدیہ لے کے چھوڑنا ہے، کہا یہ اس وقت کرنا ہے جب وہ ہتھیار ڈال دیں، تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، جب فریق ثانی جو حرب یعنی جنگ پہ تھا وہ ہتھیار ڈال دے۔ اب یہ حکم موجود ہے، اس کے بعد جنگ بدر ہوئی ہے، تو قیدیوں کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو قتل صرف یعنی یہ ٹھیک سی بات نظر نہیں آتی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ رائے جو مبنی تھی یعنی ان کی اپنی فہم و فراس کے اوپر کہ ان کی قبر توڑنی ہے، ان کی کفر کی جو اصل زور ہے اس کو توڑنا ہے، پیسوں سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ٹھیک ٹھاک امیر کبیر لوگ ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا قیدی ہو کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فدیہ مقرر ہو گیا تو انہوں نے کہا میں کہاں سے فدیہ دوں؟ آپ نے فرمایا وہ جو چچی کو پوٹلی دی تھی رات کے اندھیرے میں کہ یہ تمہیں کام آئے گی، اس پوٹلی میں سے فدیہ دو، اپنا بھی دو اور یہ جو دو تمہارے بھتیجے ہیں ان کا بھی دو، اور یہ تیسرا جو حلیف ہے اس کا بھی دو۔ دو بھتیجے بھی ساتھ میں قیدی ہو گئے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چچا زاد بھائی وہ بھی قیدی تھے، چچا بھی قید ہیں، ایک چچا کا حلیف ہے یعنی جس سے اس نے عہد و پیمان کر رکھا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، کہا ان تینوں کا بھی اور اپنا بھی فدیہ تو اس پوٹلی میں سے۔ بعد کے زمانے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں تو اصل میں اس دن اس کو رسول مان گیا کہ جب اس نے کہا وہ پوٹلی جو رات کے اندھیرے میں اس کو دی تھی، اس لیے کہ اس پوٹلی کا اور کسی کو پتہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ کوشش بھی کی، انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک اور پوٹلی تھی وہ میدان جنگ میں رہ گئی اور مال غنیمت میں تمہارے پاس ہوگی، اس میں سے فدیہ لو۔ انہوں نے کہا نہیں وہ غنیمت ہے، اس کو بھول جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص وہ بھی قیدی تھے، وہ فدیہ نہیں دے سکتا تھا، تو آپ نے اجازت لی کہ اس کو ویسے چھوڑ دو، اس لیے کہ اس کے فدیہ کے لیے ان کی بیوی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب نے اپنا وہ جو کوئی خاص ہار تھا وہ بھیج دیا۔ آپ نے فرمایا یہ تو زینب نے بھیجا ہے فدیہ کے لیے، تو یہ اس کو واپس کر دیتے ہیں، اگر تم اجازت دو تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اس طرح فداءً یا منن یعنی احساناً بھی چھوڑے گئے اور فدیہ لے کے بھی چھوڑے گئے، اور یہی رائے تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ اب اس کے جواب میں یعنی یہ جو بات ہے حتیٰ یسخن فی تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، یہ وہ چیز ہے کہ جو بعض مفسرین کے نزدیک یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو یعنی یہ ان کے ساتھ کچھ لگا نہیں کھاتا کہ تمہیں دنیا چاہیے جبکہ اللہ آخرت کے لیے چاہتا ہے، تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ سب کے اوپر غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ یہ خطاب حضور سے اور ابو بکر صدیق سے اور اس قسم کے اجلہ صحابہ سے نہیں ہو سکتا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یعنی یہ جب تک آپ توجہ نہیں کریں گے یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ کفار نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا جنگ کے بعد کہ یہ کہتے ہیں ہم نبی ہیں، ہم رسول ہیں، کام سارے دنیا داروں والے کرتے ہیں۔ وہ کیا کام ہے کہ جنگ کرو، لڑائی کرو، مار کٹائی کرو، اپنے آدمیوں کو قید کرو اور ان سے پیسے وصول کرو، ان سے فدیہ لو، کام سارے دنیا داروں والے کرتے ہیں۔ اب ان کے اس پروپیگنڈے کا اس زمانے میں اثر ہونا تھا، اس لیے کہ عیسائیت میں روحانیت تھی،
اور وہ لوگ عیسائیت کو یا مذہب کو جانتے تھے اس طرح کہ وہ لوگ ہوتے ہیں مذہبی، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دنیا سے کوئی سروکار ہی نہیں. عیسائیوں میں پادری جو تھے، اس لیے اس پروپیگنڈے کا ان کے اوپر اثر ہو رہا تھا. کہا اللہ نے اس پروپیگنڈے کا جواب دیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ تم ٹھیک کہتے ہو نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے بھی تو کرتوت دیکھو. یعنی تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کے پیچھے تم لپکتے ہو، اور تمہیں بار بار دعوت دی جا رہی تھی کہ اس کی طرف آؤ، اور تم نے خود کہا تھا کہ بدر کا میدان کسوٹی ہے، پتہ چل جائے گا حق اور باطل پہ کون ہے. اس وقت یہ رکھا ہوا تھا کہ جس کو فتح ہوگی وہ حق پہ ہوگا. جب ان کو فتح ہو گئی تو تم نے فوراً اپنی کسوٹی تبدیل کر لی. تم نے کہا نہیں یہ تو نبی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو مال غنیمت کے طور پہ قیدی پکڑ لیے، اپنے ہی لوگوں کو قتل کر دیا، یہ کیسے نبی ہے؟ کہا یہ اس پروپیگنڈے کا جواب ہے. انہوں نے یہ بات کہی. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اب اس میں اور زبردست قسم کا عذاب ہے. یعنی اس کا ترجمہ کریں اگر اس لحاظ سے کہ مشورہ ہو رہا ہے تو مشورے میں یہ طے ہوتا ہے کہ ان سے فدیہ لیں. تو حکم آ رہا ہے کہ اگر پہلے سے یہ نوشتہ نہ ہو گیا ہوتا، یہ حکم لکھ نہ گیا ہوتا، تو تم نے جو مال غنیمت کے طور پہ فدیہ ان سے لیا ہے اس کی وجہ سے زبردست عذاب میں آ جاتے، پکڑا جاتے. عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب تمہیں آ جاتا، آپ پکڑ کر. ان لوگوں نے کہا کہ یہ خطاب جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اجلہ صحابہ سے نہیں ہے، یہ ان لوگوں سے، مکہ والوں سے جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ ثبوت موجود ہے جو اس سے پہلے اتر چکا، اور وہ سورہ محمد کی آیت اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا. تو کہا لولا کتاب من اللہ، اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم پہلے سے نہ ہوتا، یعنی سورہ محمد میں یہ آ چکا کہ تم فدیہ بھی لے سکتے ہو، احساناً بھی ان کو چھوڑ سکتے ہو. یہ چونکہ پہلے سے تھا، یہ اگر نہ ہوتا تو پھر کفار کی بات صحیح تھی، پھر تمہیں زبردست عذاب آ جاتا، بڑے عذاب میں تم آ جاتے. لیکن چونکہ یہ پہلے سے حکم موجود تھا، اس لیے کیا کرو، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ. یہ جو فا ہے یعنی عطف اس کے اوپر آیا، اس نے واضح کیا کہ یہ اصل میں پچھلی آیت کے ساتھ منسلک ہے. یہ بات جب اس فا کو عطف کو واضح کرتے ہیں تو وہ چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ جو چیز متقدمین سے اکثر نے، جیسے احکام القرآن میں امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات لکھی کہ جب یہ حکم پہلے سے آ چکا ہے تو پھر لوگوں کے پروپیگنڈے کی ضرورت نہیں، اس کے سے اثر لینے کی ضرورت نہیں ہے. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ اس پروپیگنڈے کا اثر ہو جائے اور لوگ کہیں کہ بھئی یہ جو فدیہ لیا ہے یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں لینا چاہیے تھا. ہم تو اللہ والے لوگ ہیں، ہمیں دنیا کی چیزوں سے کیا غرض ہے، ہمیں سونے اور چاندی سے کیا غرض ہے، ہمیں یہ اختیار کرنا چاہیے تھا. کہا اس کا پھر تمہارے اوپر اثر نہیں ہونا چاہیے. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، پس کھاؤ جو مال غنیمت کے طور پہ تمہیں ملا ہے. کھاؤ سے مراد جیسے ہم بھی کہتے ہیں جو چیزیں استعمال میں آتی ہیں وہ ساری کی ساری، جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں رشوت کھاتا ہے تو وہ اصل میں رشوت کو نہیں کھا رہا ہوتا، وہ ان رشوت کے پیسوں سے گاڑی لیتا ہے، وہ ان پیسوں سے حج کرتا ہے، وہ ان پیسوں سے عمرہ کرتا ہے، وہ ان سے صدقے خیرات کرتا ہے، وہ ان سے بچوں کی فیسیں دیتا ہے. یہ سارے کا سارا اس کھانے میں آ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں وہ رشوت کھاتا ہے، تو وہ سارا استعمال اس میں آ جاتا ہے. بس وہ سارا استعمال یہاں پہ بھی بالکل اس کا وہی مفہوم ہوگا. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، یعنی اس کو اپنے برتنے میں، اس کو اپنے استعمال میں لاؤ جو مال غنیمت کے طور پہ تمہیں ملا. یہ حلال ہے اور طیب ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، بعض چیزیں حلال ہوتی ہیں لیکن طیب نہیں. طیب نہیں ہے جیسے آپ کی طبیعت نہیں چاہتی کہ آپ یہ کھائیں، اب آپ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، یا ڈاکٹر نے منع کر دیا. حلال ہے، آپ نے بیل ذبح دیا
حلال چیز ہے، لیکن ڈاکٹر نے جب منع کیا ہوا ہے کہ بھائی موٹا گوشت نہیں کھانا، آپ کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے، اس سے یہ پھر معاملہ اور خراب ہو جائے گا جوڑوں کے درد کا. اب یہ حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے. کھاتا آدمی وہ ہے، استعمال میں اس چیز کو لاتا ہے جس میں یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں کہ وہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو. اس کو اس کی طبیعت بھی پسند کرتی ہوگی یہ میں اس کو استعمال کروں، اور اس کا استعمال اس کے لیے کوئی نقصان دہ نہ ہو. تو کہا یہ تم نے لیا، یہ حلال اور طیب اس میں دونوں باتیں، بس اس کو استعمال کرو. ہاں اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ سے ڈرنے سے مراد یعنی یہ نہیں ہے کہ تم اسراف شروع کر دو، ان حدود کے اندر رہنا ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اگر کسی سے اس نے ارادہ کر لیا کہ میں نے اللہ کے حکم کو توڑنا نہیں ہے، پھر بھی کوئی غلطی، کوئی سستی، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک